ہمارے پاس دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، دلیل نہیں۔ اس لیے میں حضرت آپ سب سے کہوں گا کہ درود شریف پڑھا کرو حضور نبی علیہ السلام، خوب درود، محفلوں میں بھی پڑھو، محفلوں کے بعد بھی پڑھو، پڑھو حضرت جی پڑھو۔ اور میں کہوں گا اگر کوئی یہاں ہمارے کو سناخہ بیٹھے، میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت پختہ جملے پڑھو حضرت، ہر ایک کو نہ پڑھو ہے، اپنے امام صاحب کو پڑھو حضرت، امام حسن رضا صاحب کو پڑھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو۔ نعت لکھنا حضرت جی ہر بندے کے واس کا روگ نہیں ہے، ہر بندہ نہیں نعت لکھ سکتا حضرت۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ جس کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو وہ نعت لکھنا شروع کر دے گا۔ نعت لکھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، مقام الوہیت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے، اس کی خبر ہونی چاہیے بندے کو۔ اور پختہ جملے دو حضرت، ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے نا تب لکھنے والے تو با کمال تھے، پڑھنے والے بھی با کمال ہوا کرتے تھے، تو پھر ہمارے وہاں پختہ جملے پڑھے جاتے تھے۔ پختہ جملے سے مراد جو آپ کو کچھ دے حضرت جی۔ مثلا ہمارے بچپن میں یہ نعت بڑی پڑھی گئی، کیا دل یاد لئی بنایا ہے، بھائی کو بات تو پتہ لگی کہ دل کس لیے بنا ہے، یاد کے لیے بنا ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب پتہ نہیں حضرت ہمارے اسٹیجوں پہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو نا کتنا سونا جملہ ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں ہے، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ہے۔ پتہ نہیں جملے، اور پتہ ہے کیسے بہانا اب کیا ہے، نہیں وہی لوگ نہیں سنتے، اور کاکا لوگ تے سننے نے، تو سنانا نہیں چاہتا ہے، سنانا نہیں، تو کہنے کو جانے دا سناواں کہ ہتھ جیباں چ جان ہے نہیں۔ بزرگوں کو پڑھو حضرت، نعت پڑھو، بزرگوں کو پڑھو حضرت، بزرگوں کو پڑھو، خاموشی جہاں بھی ہیں یہ حضرت یاد رکھیں، جب رحمت برستی ہے نا وہ یکساں برستی ہے، یہ نہیں کہ جڑے سٹیج تے بیٹھے نے تے بہتی اے پاویں سارے خالی رہ جانے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پاویں سارے خالی رہ جائیں، جڑا وہ پرے نکرے کھلو رہے ہیں کہ نہیں یار میں کسی نے تکلیف نہیں دینی، ہو سکتا ہے جانے ہیں بھر کے بھیج چھڑنے، کیوں حضرت کیا کو پاس بیٹھنے سے ملتا ہے، زود و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہیں کچھ خاص، جس طرح ہم لینے چلیں اس طرح تو کبھی کسی کو نہیں ملا۔ اور یاد رکھنا حضرت جنہوں ملیا جنہوں کسر کھا کے ملے، داتا حضور خود فرماتے ہیں، فرماتے میں نے ایک رات اللہ کے حضور دعا کی، داتا صاحب نے کسی بزرگوں کے لکھا، یا اللہ میں نے وخا میرے شہر وچ تیرا ولی کیڑا ہے، کہتے جب رات کو سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی منادی کر رہا ہے کہ وہ فلاں جو کپڑے کا تاجر ہے نا وہ تمہارے شہر میں اللہ کا ولی ہے، کہتے آنکھ کھول گئی تو بڑا حیران ہوا، میں نے تو یہی ساری مسجد خطیب ہوں گے، ساڑھے امام صاحب ہوں گے، وہ پیر صاحب ہوں گے، کپڑے کا تاجر۔ اب فرماتے ہیں میں صبح اٹھ کے میں اس کی دکان پہ صرف اس لیے گیا کہ جا کے پتہ تے کریے بھلا کی کردا ہے، انہیں اپنی دکان تے کوئی تصویر رکھی تھی وڈی جی جڑی پھیردا رہندا سارا دن، یا مصلے تے نفل پڑھدا رہندا، ویکھی تھی کردا کی تاکہ میں بھی کراں۔ اب فرماتے ہیں گیا تے نہ مصلی تے نہ لمبی تصویر، ککھ بھی نہیں، میں بڑا آرام ہوا۔ کہتے جا کے میں نے اسے کہا کہ مجھے کو اچھا سا کپڑا دکھاؤ، اب فرماتے اس نے کپڑا دکھا دیا، کہتے میں نے کپڑا پسند کر لیا، اس نے ریٹ پہ کوئی بحث نہیں کی۔ اور اگر یہاں کوئی دکاندار بیٹھے پتر، حضور فرما رہے ہیں قسم کھا کے مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی، قسم نہ کھایا کرو یار، کہ ہمارے خدا کا نام اتنا چھوٹا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو لے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا مال بک جائے گا برکت اٹھ جائے، بھئی اس کو صاف کو پاجی ہے اینے دی خرید ہے اینے دی بیچنی، دل کردہ جے لے لو، نہیں دل کردہ نہ لو، لیکن قسم اللہ دی قسمیں اینے دی خریدی جے، اے تاڑے کو صرف 20 روپے، سب جھوٹ بول دینے درجی۔ میں 6 سال لاہور پڑھتا رہا، میں نے پتا ہے درجی کیڑی شاید کیڑے کیڑے پا ملتی ہے، قتل نہ کرو درجی، سچ بولو۔ آپ دن کا 100 روپیہ بھی کما کے جاؤ گے نا، حضور فرماتے ہیں اس میں برکت ہوگی، لیکن حضرت اگر آپ نے قسم اٹھا کے جھوٹ بول کے 1 لاکھ بھی کما لیا نا، اس میں برکت نہیں ہوگی، کوئی قسم نہ کھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اس نے کوئی ریٹ پہ بے بحث نہیں کی، کچھ میری مانی کچھ اپنی منا لی۔ آپ فرماتے ہیں میں جب جیب میں ہاتھ ڈالے نا پیسے دینے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے کہتا ہے حضرت
اگر ایک بات کہوں تو مانیں گے؟ آپ فرماتے میں لگا ہی راز کھلن، دسو جی۔ فرمان لگے یہی کپڑا یہی کوالٹی آپ کو سامنے دکان سے مل جائے، مجھ سے نہ خریدیں، اس سے خرید لیں۔ میں بڑا رام ہوا، اپنا گاہک بھی کو جان لینا، چنگا مرد کلندر ہے کوئی۔ کہتے پھر دل میں خیال ہے نہیں یہ پرا ہونا ہے، تاں بھیجتا پہ یہاں بھائی وال ہونا ہے، پتر ہونا ہے، دماد ہونا ہے۔ فرماتے مجھے فرمانے لگے نہیں حضرت جو تھی سوچ دے پہ وہ نہیں ہے۔ کہتے پھر میں نے پوچھا پھر حضرت اپنا گاہک سامنے کیوں بھیجن ڈے؟ تو کہتے آگے سے کہنے لگے یار صبح کا بیٹھا وے کھڑنے ہوا کہ وہ دکان تے اجے تک ایک گاہک بھی نہیں آیا، تو میری جن اج دی لوڑ ہے نا میں کما لے دیں۔ وہ بچے تو وہ بھی ہے نہیں، کھانا تو انہیں بھی ہے، جا تو وہ کو لے لے۔ فرمانے نے اٹھ بھی آیا تو سکھ کے بھی آیا کہ اللہ دا ولی کیویں بن دینے۔ ہمارے پاس پگیں تو بہت بہت بڑی ہیں، ولایت کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی دلاں دے سخت، اسی اللہ دی مخلوق تے رحم نہیں کرتے۔ اور قربان جاؤں کاکا جن کا پتر تم میلاد منانے بیٹھے ہو، قربان جاؤں آئے آئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو اگلے دن ایک بچی آ گئی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، تو آ کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رون نہیں؟ وہ کہتے اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام نے پردہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسے وجہ نہ صرف رون نہیں ہے تو پھر تینوں میں کی دسا کہ اس وقت ابو بکر دے دل دا کی یاد ہے۔ وہ کہتی نہیں رونے کی وجہ ایک اور بھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ کہتی میں یتیم اور ماں بھی مر چکی ہے، ایک بوڑھی دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے اندھی ہے، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں۔ دادی اندھی ہے، وہ دودھ نکال نہیں سکتی، جس کو پنجابی میں کہیں گے چونا، ٹھیک ہے جی، اردو میں کہیں گے دھونا، ٹھیک ہے، وہ دودھ دھو نہیں سکتی، نکال نہیں سکتی، چو نہیں سکتی، اندھی ہے وہ۔ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر کوشش کروں گی بھی تو نکلے گا نہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ انداز ساڈے وچ ہے، تو مارو ہوئے ہیں ایک دوسرے دے، بگانے نے تو چھڈو ہی اپنے دے مارو ہوئے ہیں۔ بھرا نے بھرا دا گریبان پھڑیا ہے، بھرا بہن ترو کے کچہری لے کے آن ڈیا۔ ہماری جانے بلا ملات کسے کہتے ہیں، ہم تو اپنی اپنے چسکے پورے کر رہے ہیں۔ اب یہ میلاد ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا ہے۔ اب رو پڑے، آپ نے فرمایا رو نہ، ابھی ابو بکر زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ کہاں گئی باتیں حضرت؟ نہیں حضرت، محبت کرو، جرنا سکھو حضرت، جنہوں لبا جنہوں جر کے لبا جائے، ہاں جی، جنہوں لبا ہے انہوں کسر کھا کے لبا ہے۔ اسی لیے تو کسی صوفی بابے نے کہا تھا نا، اور فرماتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیسی ہرن دا مول ہیرا ہے۔ لیکن ہرنا اوکھا بڑا ہے نظر، یہ سجے کھبے نہیں کھلون دیں دے، یہ مار گیا نا کتے تینے مینے مار دینے میں پورا مہینہ، رانا صاحب رہ گئے ہو نا پھر ککھ نہیں آیا تڑے، پھوسی نکلے، جو صاحب رہ گئے ہو نا، یہ سجے کھبے نہیں کھلون دینا ہے، پورا مہینہ منو پیار چھاج چ پا کے چھٹنا ہے۔ لیکن حضرت جی کدی کو موقع بنے نا تو رہ ہی جائیے، تیرے کو سجے کھبے ہو گئے نا، رانا صاحب رہ گئے کہیں آہو میں حضور بھی رہ گیا، رہ کے ویکھی حضرت جی، چنڈ مار کے بھی ویکھیا جن ککھ بھی نہیں ہوا، گال کٹ کے بھی ویکھیا جن ککھ، کدی رہ کے بھی نبی علیہ السلام دی ویکھی ہو، ٹھیک ہے جی، ہے ذرا بورے تو سیالکوٹ بھاوی دور تے، لیکن آ جائیے حضرت جدن رہ جو گے نا اے نہیں کہ اگے تگڑا ہے تو اتنے تھی آگے پہ ملے کو نہیں میں معاف کر چھڑے نہیں، جتھے اگے ماڑا ہے تو تگڑا ہوئے اتنے رہنا ہے، تے اس رات جے کرم نہ ہویا تو میں جرمدار ہاں، کدی رہ کے ویکھو، پتہ نہیں حضرت میرے معاشرے نو کی ہو گیا ہے، رہن نو تیاری کوئی نہیں۔ حضرت پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھی جو نابینا تھی آنکھوں سے،
ऐसन बड़े लोग इधर जी। क्या लैंड क्रूजर से बंदा बड़ा होता है या फॉर्च्यूनर से बड़ा होता है या बड़े बंगले से बड़ा होता है? बड़ा बंगला आपने बड़े बंगले को पता नहीं क्या समझ लिया। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, जब कोई बुलंद मकान बनाता है ना तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाजा खोल के पुकार के उसको कहता है, वो बंदिया तेरी जगह तो जमीन के थले भी तू उत्ते की करना आंडे हैं, तू उत्ते की करना आंडे हैं। हाँ जी ये आपने उधर कुछ नहीं चीजें उथे है कमाल जी। इधर वो अम्मा जी का आगे पीछे कोई नहीं था। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी खुद पे ले रखी थी। अब क्या करते, रोज उसके घर जाते, झाड़ू देते, ताज़ा पानी भर के लाते, आटा गूंदते, सालन बनाते, अम्मा जी को खिला के फिर वापस आ जाते। और जब कहीं आपको जाना पड़ जाता ना, जिहाद पे चले जाते या कोई और मामला होता, तो फिर किसी की ड्यूटी लगाया करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर किसी की ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, आप तो चले गया। फरमाते मैंने उस बंदे को कहा तू नहीं जाना आज मैं जाऊंगा। और इरादा ये था अज जाके इंज दी खिदमत करनी कि अम्मा जी भी कहन के खिदमत अज ही हुई है। फरमाते मैं गया, आहिस्ता आवाज में सलाम अलैकुम कहा ताकि अभी ना पता चले अम्मा जी को, बाद में बताऊंगा जब पूछेंगे भाई तू कौन आया। फरमाते जाके मैंने झाड़ू दिया, ताज़ा पानी भर के लाया, आटा गूंदा, सालन पकाया, रोटी बनाई, ठीक है जी, सालन बर्तन में डाला, रोटी रखी साथ, अम्मा जी को बिठाया और एक नवाला तोड़ के ना सालन में डबो के अम्मा जी की ऊँटों से लगाया। तो आगे से अम्मा जी कहती है जब अबू बकर नहीं आए हैं, आज अबू बकर नहीं आए। तो फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कहती है मैं नबीना हूँ, लेकिन इसको तो नजर आता है, क्योंकि अगर इसको नजर नहीं आता तो फिर इसको किस तरह पता चल गया जब अबू बकर नहीं आए। अब फरमाते मैंने कहा अम्मा तेनू तो दिसदा है। आप फरमाते हो आगे से रो के कहने लगी आने वाले मुझे खुदा की इज्जत और अजमत की कसम मुझे नहीं नजर आता। आप फरमाते मैंने पूछा फिर तुझे किस तरह पता चला जब अबू बकर नहीं आए। तो आप फरमाते हैं उसने अपना मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में एक दांत भी नहीं था। वो कहते जब हजरत अबू बकर आते हैं तो क्या करते हैं, पहले नवाला अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं, जब नवाला नरम हो जाता फिर मेरे मुंह में डालते हैं। आज जब सख्त नवाला ऊँटों से लगा मैं समझ गया जब अबू बकर नहीं आए। हमें क्या हो गया यार। वो जी आपके भी बूरा बेड़ी में वो पढ़ी जाती है असम्बली में, वो लपे आती है दुआ बन के तमन्ना, मुझे समझ नहीं आती यार। हाफिज़े तो हम हमारे सब के बड़े तेज, इतना हमें याद है उन्हें उत्थे मैंने ओ किया इतना हमें याद है, लेकिन पता नहीं 10 साल हमने असम्बली में ये दुआ पढ़ी, हमें क्यों भूल गई है। 10 साल असम्बली में हम ये दुआ पढ़ते रहे। क्या हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। सच दसी हजरत है कि गरीब की मैत इस मुल्क से जो कुछ सिर्फ गरीब लई है, कानून गरीब लई, जेल गरीब लई, पुलिस गरीब लई है जी, सब गरीब लई है। अमीर लई कख नहीं, ना कानून है ना पुलिस है, सब गरीब लई है। 10 साल इस कौम ने पढ़ा जी। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। अंधेरा ही खे घट्टा खत्म करना है साडा तो हुण वाले जिहड़े सिरे बच्चियां ने स्कूल जाना मैं ढुक च चौंक च खलोता ना, मैं अंधेरा की खत्म करना। जिहड़े वेले बेटियां दा स्कूल और कॉलेज चों आउण दा टाइम हुंदा मैं ढुक के चौंक च खलोता ना, मैं अंधेरा की खत्म करना है। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। पता नहीं कौन क्यों भुल गई दुआ। हर बंदा गुस्से महल्ले च 30 कार ने 28 मैं कोई नहीं बुलाता है। नहीं हजरत जी आओ बदलिए खुद। आओ ये माशाल्लाह ये देख रहे हैं सामने मुझे नज़र आ रही हैं, ये लाइटें लगी, आपने रास्ता सजाया, जिस तरह पुत्र इस रास्ते को सजाया ना, आओ अपना अंदर भी सजाइए, आओ अपने आप में बदलिए। मैं 2 बार बाहर गया हूँ हजरत जी, ये मैं 2 बार बाहर गया हूँ। तो हमारी तो उधर सड़कें इतनी बड़ी जितनी उनके फुटपाथ बड़े हैं, हमारी सड़कें इतनी बड़ी है, क्योंकि वहाँ
زیادہ لوگ پیدل چلتے ہیں. یہ موٹر سائیکل والی بیماری ادھر ہی ہے. امی ہوری کہنا جہاں انڈے لایا تو یہ موٹر سائیکل کٹ کے کریانے تک موٹر سائیکل تے آنی. وہاں لوگ پیدل چلتے ہیں حضرت بڑا زیادہ. اور جو چیز میں نے سب سے زیادہ وہاں دیکھی وہ کیا، اب ظاہر ہے حضرت اتنا رش ہے، ہو نہیں سکتا کہ حضرت آپ کسی سے ٹکرائیں نا، آپ ٹکرا جائیں گے کسی نہ کسی، لیکن آپ جس سے بھی ٹکرائیں گے نا تو اس نے آگے سے سوری سر سوری. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے حضرت جی ایتھے تو ہی ٹکرا جاؤ کسی نہ، اور لفظہ نہیں انا ہے کیا ہے یار. میں بڑی دیر سوچا یار قرآن ہمارے پاس ہے، مسلم ہمارے پاس ہے، ترمذی نسائی مشکات، اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی. ان کے پاس تو جو کتاب جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی تخریب شدہ ہے حضرت جی. قرآن ہمارے پاس ہے، یہ انداز ہمارے ہونے چاہیے تھے حضرت جی، لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. میں سیالکوٹ میں جو میرا پہلا گھر تھا نا، وہ گلی اتنی تھی کہ 1.5 موٹر سائیکل گزر سکتی تھی. 2 موٹر سائیکل سیدھی ہو کے نہیں گزر سکتی، ایک کو تھوڑا سا اس طرح ہونا پڑے گا پھر ایک گزرے گی. اکثر و پیشتر 2 موٹر سائیکلیں آ جانے نا، تو اس نالائق نے گناہگار نے کوشش کرنی کہ چل یار سر تے حضور دی سنت ہے، منہ تے حضور دی سنت ہے، چل میں نیواں ہو جانا. میں نے اکثر نہ بائک اس طرح کر لی، وہ بندے نے گزر جانا. اب ہوں تو میں بھی انسان، اندر نہ ایک تھوڑی سی خواہش بیدار ہونی، یار چلو بندہ جاندے ہیں ایک سمائل ہی دے جائے، چلو یار جاندے ہیں بندہ شکریہ آخ چھڑے. انہیں کی کرنا، انہیں اور منڈے انج کرنا، لے بھی مولوی ڈرا چھڑے. حضرت جی شکریہ ادا کرنے سے آپ کی شان نہیں کم ہوگی حضرت جی. اور ڈالیں یار ان باتوں کی عادت، آواز سے ابتدا کریں. اگر غلطی ہوگی تو معذرت کرنے سے آپ کی شان نہیں کم ہوگی حضرت جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہنا حضرت جی سارا پاکستان تے سارے پاکستان دے آنے والے ولی رل جان حضرت عمر فاروق کی پاؤں کی دھول کو نہیں پہنچتے حضرت. ذرا انداز دیکھو ان لوگوں کے. حضرت لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلی کا گشت فرما رہے تھے. آپ کی توجہ زمین کی جانب نہیں تھی، آپ اوپر دیکھ رہے تھے. بے توجہی میں آپ کا پاؤں ایک اندھے فقیر کے پاؤں پہ آ گئے. اب اس کو بھی نہیں پتا کہ جن کا پاؤں آیا وہ امیر المومنین ہے. وہ چلا کے آگے سے کہتا ہے کیا تو اندھا ہے؟ آپ بیٹھ کے اس کا پاؤں دبا کے فرمانے لگے یار غلطی ہوگی، باقی مننا نہیں کوئی نہیں، آپ کی شان کم ہوگی یار. یہ جو آپ نے اور میں نے چدرا کے معیار رکھ لی، یہ آپ معیار غلط ہیں حضرت جی. قرآن کیا معیار دے رہا ہے؟ والقاظمین الغیظ، غصہ پیو، والعافین عن الناس. اور قربان جاؤں جن کا غلام ہونے کے ہم دعوے رکھتے ہیں، پاس کو بھی نہیں حضرت ان کے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبد الرحمن ابن ملجم تاریخ کہتی ہے جو اس نے حضرت علی پہ وار کیا تھا، وہ صرف وار نہیں تھا، وہ وار اتنا کاری تھا کہ تلوار کاٹتے کاٹتے آپ کی کن پٹی تک آئی تھی. اور اس وقت حضرت جی موون ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت ڈکلوران ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت بروف ان کا تصور بھی نہیں تھا. آپ خود تصور کریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہوگا حضرت. اور کیا ہے، آپ چارپائی پہ عبد الرحمن ابن ملجم سامنے گرفتار کھڑا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ سے دیکھا ہی نہیں گیا. آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ. اور پانی لے کے گئے. خارجی تھا، دل میں بغض علی تھا، اس کے بغض نے اس کو آمادہ کیا یہ پانی نہ پینا، کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی اسی طرح واپس آیا. آپ نے پکار کے فرمایا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر تک پہلے تیرے لیے جنت کا پروانہ نہ لے لیتا. ہاں جن کا ہم نام لینے والے ہیں ان کے کردار تو اس طرح کے تھے حضرت جی، ان کے انداز تو یہ تھے حضرت جی. لیکن ادھر کیا ہے حضرت جی، ہر بندہ ہی غصے چ ایتھے میں بھی ہم رستے میں چھیڑ کے ویکھ لو تسی. ہاں حضرت کوڑے تے سڑے دے سی حضرت. آؤ جن کا میلاد منانے بیٹھے ہوئی، جن کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، تو تھے بڑے غریب حضرت. اللہ کوئی صحابی غریب نہیں تھا، بس یہ رنگ تھے ان کے اپنے اپنے. کسی کو ابو ذر بنا دیا، کسی کو ابو بکر بنا دیا، کسی کو عمر بنا دیا، کسی کو علی بنا دیا. یہ رنگ تھے مالک کے حضرت جی. وہ اب یہ نہیں کہ غریب محبت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی. اب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے. اب ان کا بھی جی چاہتا تھا کہ میں بھی تحفہ دوں، لیکن پیسے تھے کو پاس کوئی نہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ ارادہ کر لیا کہ تحفہ دینا. اب پھر دوسرا یہ تھا کہ تحفہ دینا کیا ہے. اچھا وہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انگور کا گچھا بطور تحفہ پیش کرنا ہے. اب انہوں نے کچھ فاقے کاٹے، پیسے جمع کیے،
اور انگور خرید کے نہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی، محبوب انگور قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے انگور قبول فرمائے، اور اس صحابی کی دل جوئی کے لیے نبی علیہ السلام نے اس کے بیٹھے بیٹھے انگور تناول فرمانا شروع کر دی۔ اب ایک انگور کھایا، 2 کھائے، 3 کھائے۔ اب جو صحابہ بیٹھے تھے نا، ایک ایک انگور کا کھایا جانا ان کی جان لے رہا تھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کا انداز مبارک یہ تھا، آپ نہ کوئی چیز تنہا تناول فرماتے تھے نہ نوش فرماتے تھے، صحابہ میں بانٹی جاتی تھی۔ یہ آج پہلی بار ہو رہا ہے کہ حضور انگور کھا رہے ہیں، دے کسی کو نہیں رہے۔ اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی حساس ہوتی ہے۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا، لگتا ہے حضور نبی علیہ السلام ہم سے ناراض ہے، اسی لیے تو انگور نہیں دے رہے۔ وہ صحابی چلے گئے، حضور نے انگور تنہائی تناول فرما لیے، صحابہ رو پڑے، عرض کرتے ہیں محبوب کوئی خطا ہو گئی؟ ہم نے فرمایا نہیں۔ دیکھو حضرت جی، اس کو کہتے ہیں عشق۔ وہ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے حضرت جی۔ وہ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے حضرت جی، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے حضرت جی۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کی محبوب پھر آپ نے انگور نہیں عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو میرا صحابی انگور لے کے آیا نا، یہ بڑا غریب ہے، مجھے پتا ہے اس نے کس طرح پیسے جمع کر کے میرے لیے انگور خریدے، کیونکہ لایا میرے لیے نہیں تھا، لایا میرے لیے تھا تو اس نے چکھا ہی کوئی نہیں کہ انگور کھٹے ہیں کہ میٹھے ہیں۔ جب میں نے پہلا انگور کھایا تو وہ کھٹا تھا، جب دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، جب تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ میں نے پھر سارے انگور اسی لیے تنہا کھا لیے۔ ہو سکتا ہے تمہیں دیتا تو کوئی بول ہی اٹھتا ہے، انگور جڑے لے آئے ہو تو کھٹے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں انگور دیتا تو کھاتے ہوئے تم اپنے چہرے کے زاویے اس طرح کے بناتے، اس کو احساس ہو جاتا جو چیز لائے ہیں وہ تو محبوب کی بارگاہ کے لائق ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے سارے اکٹھے انگور تناول کر لیے ہیں۔ کہاں ہیں یہ باتیں؟ میں تو ہر ویلے ٹول آ کے بیٹھا کہ میں نے کو گل لبے تھے میں پورے بورے والا چاہتے پوسٹر لاوا نہیں یار۔ یہ جو لڑیاں، یہ جو جھنڈیاں اپنے راستوں میں لگائی ہیں نا، آؤ حضرت ان کو اب اپنے اندر بھی لگاتے ہیں۔ آؤ اس کو اپنی زبان پہ بھی لگائیں، آؤ اس کو اپنے دلوں میں بھی لگائیں۔ پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کرم صرف اسی لیے نہیں ہو رہا حضرت کہ معاملے بڑے خراب ہیں حضرت، نہیں حضرت، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو حضرت۔ حضور وہ میں نے کہا نا، مصرے اور جملے بڑا اثر دیتے ہیں۔ وہ آج پڑھا جاتا ہے نا، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، گلیاں بازار ہی سجان دے، اپنے آپ میں کوئی نہیں سجان دے پہ۔ اللہ سونا گلیاں نہیں، سونا سانو سجان آیا سی۔ آج گلیاں تو سج گئی ہیں لیکن ہم نہیں سجے، کوئی بھی نہیں حضرت جی۔ خود کو بھی سجاؤ حضرت، ہاں خود کو بھی سجاؤ اور ڈرنا سیکھو حضرت۔ میں اندر ہی نا، وہ ایک بچے نے مجھے پوچھا بھی جی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے فارماسوٹیکل میں بھی جاب کی ہے۔ ہاں میں نے 1.5 سال کی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ کچھ شعبہ اس طرح کا تھا، وہاں ڈریسنگ بھی پینٹ کوٹ ہے وہاں، تو میں بھی پہنا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ نا، اور الحمدللہ تب بھی میں درس نظامی تھا، میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کر رہا تھا، تو جمعہ بھی پڑھاتا تھا سیالکوٹ میں، ٹھیک ہے جی۔ وہ میرے مینیجر آئے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے مینیجر کو نا ایک ڈاکٹر سے ملانا تھا۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طرح ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں نے نا، ہم ظہر کی نماز پڑھ کے ہاسپٹل آئے، ڈاکٹر صاحب نہیں ملے، 100 روپیہ ہم نے ٹوکن کا دیا گاڑی کا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئے، ڈاکٹر صاحب پھر نہیں ملے، پھر ہم نے 100 روپیہ دیا۔ عصر کی نماز پڑھ کے پھر ہم آئے، جب ہم گاڑی ٹوکن پہ کھڑی کرنے لگے تو میرے مینیجر سے کہنے لگے کہ حضرت صاحب اگے 200 روپے ہمیں ٹوکن والے دے بیٹھے ہیں، ہوں تسی گڈی چ رہو، میں اندر جا کے بھیجنا، جی ڈاکٹر صاحب ہے نہیں تو میں تمہیں کال کراں گا، تسی بھی آ جائیے، نہیں تو 100 روپیہ تو ضائع ہوں تو بچ جائے۔ اب وہ بھی اندر جا کے نہ آ رہے تھے نہ وہ کال کر رہے تھے، اب میرا بھی ٹوکن پہ گاڑی کھڑے کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو میں نے کیا کیا، میں نے تھوڑا سا آگے جا کے نا ہاسپٹل کے آگے سڑک پہ گاڑی لاک کی اور میں ہاسپٹل میں داخل ہو گیا۔ جب میں داخل ہونے لگا نا تو بچوں کا ہاسپٹل تھا، تو وہاں گیٹ پہ ایک غبارے بیچنے والا کھڑا تھا، تو اس نے داڑھی دیکھی، سر پہ ٹوپی دیکھی، تو شاید اس وجہ سے اس نے خیر خائی کی، مجھے روک کے کہتا ہے حضرت جی ایتھے گڈی نہ کھلارو، ایتھے گے بھی 2-3 گڈیاں چکیاں گئی نے نے چک کے ٹوکن تے لا۔ اب مجھے غصہ چڑھا تھا ڈاکٹر پہ بھی مینیجر پہ بھی، میں نے سارا اس پہ نکال دیا۔ اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے حضرت۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اپنی شکل دیکھی ہے، چپ کر کے پکانے بیچ،
گڈی چکی گئی تو میری چکی جانی ہے، تینوں کی تکلیف؟ اتنا کہہ کے میں اندر آ گیا۔ اب اندر جا کے ذرا جی غصہ ٹھنڈا ہوا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس نے ملامت کی، علم دین کام آ گیا۔ میں ذرا جی بڑی ہمت کر کے نا میں نے باہر آ کے نا اس کو جفی لگا لی، اور وہ بھی رو پڑا، میں بھی رو پڑا۔ میں نے کہا یار غلطی ہو گئی، معافی دے دے۔ اچھا حضرت جی اس نے جملہ بولا کہ تڑف گیا حضرت، تو رو کے پتہ میں نے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بہو جی کانوں معافی منگن دے دے، اسی ماڑے تے جمی تڑیاں تگڑیاں دیا گالاں کھان لی ہیں۔ ہاں حضرت جی بڑا دھیان رکھنا پتر، یہ میرے معاشرے کا مزاج ہے، تھے ماڑے میں کوئی معاف نہیں کرتا، میں کٹن ڈے پاؤں اس غریب تے وڈی گڈی والی نو آخدا کوئی کھ نہیں۔ لیکن حضرت جی اتنی بات تو میں بتاتا جاؤں، ہمیں کسی کو ماڑا چڑھ کے سمجھ کے چڑھنا دوڑنا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ عرض کی گئی مولا طاقتور کو تو ڈرن دی سمجھ آتی ہے، طاقت والا ہے، پولیس ہو دی واقف، سارے ہو دے واقف، ماڑے کو کیوں ڈری؟ انہیں کی کر لینا؟ آپ نے فرمایا انہیں تو کھ نہیں کرنا، لیکن وہ رب نے بڑا کچھ کر چھڑے۔ ہر ویلے ڈری ہو حضرت جی، ہر ویلے ڈری ہو حضرت، اور یہاں لمحے لگتے ہیں حضرت جی بدلتے ہوئے سارا کچھ۔ وہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جس کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں کہ عید کا دن تھا اور کوئی نیا نویلا جوڑا نا، کوئی نیا نویلا جوڑا بیٹھا میٹھا کھا رہا تھا، تو باہر صدا لگی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ وہ خامد جو خدا ترس آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا چل جو بنائی یعنی دیوی چجا کے اٹھی، اس نے کچھ برتنوں میں ڈالا، باہر لے کے گئی، دروازہ کھولا، ایک چیخ بلند ہوئی اور برتن زمین پہ گرنے کی آواز آئی۔ وہ خامد بھاگتا ہوا آیا، کیا دیکھتا ہے سارا کچھ زمین پہ گر چکا ہے اور بیوی بے ہوش پڑی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے باہر دیکھا گلی میں کوئی نہیں تھا، بیوی کو اٹھایا، اندر لایا، منہ پہ چھینٹے مارے، اور اس کو پوچھتا ہے تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی، خود ہی بے ہوش ہو کے گر گئی، یہ کیا ہوا؟ وہ آگے سے کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی؟ اس نے کہا ہاں میرے علم میں۔ وہ کہتی باہر یہ جو بھکاری بھیک مانگنے نہیں آیا تھا، یہ میرا پہلا خامد ہے، جب اس کو اس حال میں دیکھا تو میں غش کھا کے گر گئی۔ اس نے کہا وہ اس حال میں آیا کس طرح؟ اس نے کہا اسی طرح عید کا دن تھا، ہم بیٹھے میٹھا کھا رہے تھے، باہر صدا لگی ہے کو دینے والا رب کے نام پہ، آپ نے تو مجھے بھیجا، یہ خود اٹھ کے گیا اور باہر جا کے فقیر کو بڑی لان تان کی۔ حضرت آپ نے نہیں دینا نہ دو، گالی دینے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ چھوٹا ہے موٹا ہے پھٹے ہیں، تو چھوٹا موٹا نہیں، تو گڑیاں بلان ڈے تینوں تو رب دین ہی ڈے۔ یہ باتیں بھائی سوچا کرو، کیا باتیں کرتے ہیں؟ نہیں دینا نہ دے، کسی کو گالیاں دینے کو تجھے حق کس نے دے دیا؟ بلکہ میں آپ کو کہوں گا جب آپ کسی ایسے فقیر کو دیکھیں ڈر جائیں اللہ سے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک بوڑھے بندے کو بھیک مانگتے دیکھا، آپ رو پڑے میدان عرفات میں۔ صحابہ نے کیا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو دیکھ کے اس لیے رو رہا ہوں، یہ وہ ہے اس نے اپنی جوانی ضائع کی، رب نے اس کا بڑھاپا ضائع کر دیا۔ پتہ نہیں اس کو کس بات کی سزا ملی، اتنی گرمی میں دوپہر کو سڑک پہ کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ڈرو بھائی اس کو دیکھ رہے، گالی نہ دو حضرت، اپنے مزاج بدلو حضرت۔ میں ایک دن اکثر ہمارا یہ واہ پڑتا ہے، ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہاں جانا ہے، پھر احباب کچھ مخصوص جگہ بتا دیتے ہیں، جی آپ یہاں کھڑے ہیں ہم آ جاتے ہیں۔ میں اسی طرح ایک چونک میں کھڑا تھا حضرت، انتظار کر رہا تھا کسی کا، تو بالکل ہمارے ساتھ ہی نے ایک ہونڈا سوئک کھڑی تھی، بالکل اپلائڈ فار ابھی، وہ تقریباً 42 لاکھ کی گاڑی ہے حضرت ہونڈا سوئک۔ اب وہ پیچھے نا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچے باہر کھڑے غبارے والے کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس طرح ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ غبارے والا بھی آ ہی گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کبھی گاڑی کے ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو وہ جو گاڑی والا تھا اس نے شیشہ کھول کے بڑی بڑی گندی گالیاں دی غبارے والے کو، اتنی اتنی گندی گالیاں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے بڑا دکھ ہویا، میں ظالمہ 42 لاکھ دی تو گڈی تے بیٹھا رہا ہے، اور شکریہ دے طور تے 10-10 روپے پکانے والے دے دے تیرا کی جانا ہے؟ 42 لاکھ دی تو گڈی تے بیٹھا ہے، وہ غریب پکانے ویچن والا ہے، ظالمہ نہ پکانے تو بچیاں نو لے کے دے، اونجی انہوں 100 کٹ کے دے دے جائے بھائی شکریہ دے طور تے، کتے اے نہیں کہ میں پکانے ویچدا ہوندا کہ تینوں رب ایتھے باڑ دا پڑ گیا، شکریہ کے طور پہ بیٹا دے دیا کرو۔ ہمیشہ اس سبزی والے سے سبزی لو جس کو آپ شکریہ کے طور پہ کچھ وادو دے دو۔ ہمارے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہوگی، جا کے سبزی اس سے لے گی جسے 100 روپیہ چھڑوائیں ہم جا کے۔ میں یہ سردیاں آنے لگی ہیں نا، میں ایک جگہ، میں آپ کہیں نا میں جو سڑکوں پہ سیکھتا ہوں میں آپ کو ساری رات وہی سناتا رہوں گا۔
ہم ایک جگہ اسی طرح چونک میں کھڑے تھے, وہ ایک بندے فارچونر پہ 4 منڈے کھڑے تھے, وہ بچہ بیچ رہا تھا انڈے, اس کو بلایا, ہاں جی 5 بندے تھے, وہ انہوں نے کہنا کنے دا انڈا ہے, وہ کہنا جی 20 روپے کا, تو کہنا جی 5 انڈے لے جی کنے دا دیں گا, میں ڈوب مار کے جا کے 1 کروڑ دی تو گڈی تے بیٹھا تھا, تو انڈے والے کو 10 روپے چڑھان لگا. یار چھوٹا جہا معصوم بچہ ہے, ٹھنڈ چ انڈے ویچ, شکریہ کے طور تے انہوں 100 وقت دے دے. اچھا میرا بچیا, رب دے رنگ نے تینوں ایڈی ٹھنڈ چانڈے چانڈیا, میرا پتر تے رضائی اپنے گھر بیٹھا, اللہ شکریہ لی 100 روپیہ لے لے. اسی انڈے والے کو 10 روپے چڑھانے. وہ کہتی وہ باہر گیا اور جا کے اس نے لان تان کی اس کو بڑی, وہ تو بیچارہ روتا چلا گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا, بس پھر وہ گیا اور دیکھتے دیکھتے یہ کنگلا ہو گیا, اس نے مجھ کو طلاق دے دی, میں آپ کے نکاح میں آ گئی. اب شاید لکھتے ہیں, بندہ کہتا ہے اس سے بھی عجیب بات نہ تجھے سناؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جو پچھلی عید پہ فقیر مانگنے نہیں آیا تھا, وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہاں جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہوں کو لوں در در خیر منگائیں. اللہ دی مخلوق نال پیار کرو, اللہ دی مخلوق نال پیار کرو, اور پیار کر کے, وہ تو اقبال نے بھی کہا تھا نا, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو گیا. پیار کرو, اپنے بوئے لوکاں لی بند نہ کرو, کھولو نا بوئیاں نو, اور اللہ دی مخلوق نو کھلاؤ ہے, اللہ دی مخلوق نو کھلاؤ. پھر دیکھو اللہ تمہیں نوازتا ہے کہ نہیں نوازتا ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ, 16 منٹ رہ گئے. حضرت بایزید بستامی علیہ, جس کو کہتا ہوں سونا دور ہمارا ہے, وہ حضرت کے نا ساتھ والا گھر مجوسی تھے, مسلمان نہیں مجوسی تھے. حضرت نا نوافل پڑھ رہے تھے, ساتھ والے گھر سے نا رونے کی آواز آ رہی تھی. حضرت جی سارا بستان بھی مل کے روتا تھا, حضرت بایزید کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. پریشان آپ اس لیے تھے کہ رو بچہ کیوں رہا ہے, لیکن محتاط لوگ تھے, رات کو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. صبح جب سارا گاؤں اٹھ گیا نا, باہر چہل پہل ہوگی, تو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک عورت نے دروازہ کھولا, اسے پوچھا تیرا خاوند کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو گھر نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ساری رات تیرے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی ہے, خیر تو تھی؟ وہ کہتی میرا خاوند تجارت کی غرض سے نہ گیا ہوا ہے, جو وقت دے کے گیا تھا نہیں آ سکا, اور میرے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے, اور آج میرا یہ حال ہے کہ میرے پاس دیے میں تیل ڈالنے کے بھی پیسے نہیں تھے, گھر میں اندھیرا تھا, اندھیرے کی وجہ سے بچہ ساری رات روتا رہا. آپ اسی وقت گئے, بازار سے جا کر جتنی ضرورت کی اشیاء تھی سب خرید کے لائے, اس کو دی. فرمایا ضرورت ہو نا میں بھی دھیان رکھوں گا, تو بھی بلا جھجک کہہ دینا. تو جو وقت گزر گیا, خاوند واپس آ گئے. آتے اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا, میرے پیچھے سے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس ایک رات ہوئی, پھر نہیں ہوئی. اس نے کہا وہ ایک رات کیوں ہوئی اور پھر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہتی یہ حال یہ تھا, جو خرچہ آپ دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا, دیے میں تیل بھی نہیں تھا, گھر میں اندھیرا تھا, بچہ ساری رات روتا رہا. لیکن اگلی صبح جو ہمارے ساتھ ہے نا بایزید مسلمان, انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, حال حوال پوچھا, میں ساری بات سنا دی. پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. حضرت جی یہ تھا ہمارے اسلاف کا کردار, حضرت جی یہ تھا ہمارے بڑوں کا کردار. حضرت وہ کہتا ہے پھر اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں شکریہ ادا کر کے آؤں. وہ شکریہ ادا کرنے آیا, آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت نے دروازہ کھولا, جناب میں آپ کا ہمسایہ ہوں, وہ آپ نے میری غیر موجودگی میں بڑا خیال رکھا, میں جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یار شکریہ چھڑ دے, میں شکریہ لے کیتا ہی نہیں. اے دس جڑی ایک رات بچہ روندا رہا وہ تے مینوں معافی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ یہ ہمارا سنہرا دور ہے, یہ ہمارا حسین دور ہے. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ, وہ جو ایک رات بچہ روتا رہا اس پہ معافی دے دی تو نے مجھے؟ وہ کہتا ہے حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی حق ہے, ہم نے جن سے دین سیکھا انہوں نے صحابہ سے سیکھا, اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں حضور ہمسائے کے لیے اتنی تلقین کرتے تھے, ہمیں گما ہو گیا تھا حضور کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دے. تو میرا ہمسایہ ہے, ساری رات تیرا بچہ روتا رہا ہے, اور وہ بھی معصوم بچہ, تو بتا تو نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کرتا ہے حضور پھر تسی بھی معافی چڈو. آپ نے کہنا پھر کی کریے, کہنا کلمہ پڑھا کے مینوں بھی ایڈے سونے دین چواڑ لو. اسی لیے تو اقبال کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا,
کردار کا غازی بن نہ سکا. آؤ اپنے آپ ٹھیک کریے, آؤ اپنے آپ ٹھیک کریے. اللہ دی مخلوق دا بڑا دھیان. یہ آپ کو تو خیر نہیں پتا ہوگا, ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ نا ایک علاقہ ہے چھوٹا سا, اس کا نام ہے بھوپال والا. وہ ایک بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں, حافظ صابر علی صابر ان کا نام تھا حضرت. اللہ کے ولی, جنوان اللہ کے ولی تھے حضرت. وہ کیا ہوا حضرت, وہ بارش نہیں ہو رہی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا بارشوں کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے حضرت. وہ بارش نہیں ہو رہی تھی, گرمی بڑی. ہر نمازی نے آ کے نا حافظ صابر علی صابر صاحب سے عرض کرنا, حضور دعا کرو اللہ بارش پائے. اور جی حافظ صابر علی صابر صاحب اس طرح دعا کرتے تھے, ان کی دعا سن کے بندے کو لگتا تھا اس بابے نے رب نو منا لینا ہے, لیکن بارش نہ ہوئے کوئی. ان کے ایک مرید ہیں ملک صاحب, وہ کہتے ہیں حافظ صابر علی صابر صاحب نے نا ایک بچہ بھیج کے مجھے بلایا. کہتے میں آیا تو آپ نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کے مجھے دیا اور فرمانے لگے, ملک جی وہ قیمہ لے کے آؤ جڑا اپنے گھر پکاندے. بڑا فرق ہوتا ہے. وہ قیمہ لے کے آؤ جڑا اپنے گھر پکاندے. کہتے ہیں میں گیا, میں نے کہا بھائی نو چچڑا, نو چربی, نو ہڈی, جینون قیمہ. کہتے ہیں میں قیمہ لے کے نا حضرت کی بارگاہ میں حاضر. فرمانے لگے ملک جی تسی جاؤ. کہتے ہیں میں گیا نہیں, میں باہر جا کے نا چھپ گیا, کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت قیمے کا کرن کی لگے. کہتے آپ نے قیمے کا شاپر پکڑا اور مسجد سے باہر نکل کے نا مین کی طرف چلے گئے. مین سڑک آئی, سڑک کراس کر کے نا آگے آپ پہلیوں میں چلے گئے. کہتے میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا, تھوڑا سا آگے جا کے مجھے کہنے کہ ملک جی چھپ چھپ کے نہ ہو, میرے نال ہی آؤ. پھر کہتے میں نال نال ٹور پہ. کہتے ہیں پہلی وڑے نے تو کی ویکھیا, اتنے کوئی کتی سوئی ہے تو دیا پچھلیاں لتاں ٹوٹ گئی دیا, کوئی سڑک پار کر دیا, کوئی گڈی والا ہٹ کر گیا دسی. اور کیا ہے, وہ بھی بھوکی ہے اور وہ بھی رو رہی ہے, اور اس کے بچے بھی بھوکے ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں. کہتے حافظ صابر علی صابر صاحب نے جا کے قیمے دا شاپر کھول کے وہ کتی اگے رکھیا. پتہ نہیں بیچاری کتنی دی بھوکی سی, وہ ٹوٹ قیمے تے پئی ہے. انہیں رج کے قیمہ کھادا, اور قیمہ کھا کے نا ملک صاحب کہتے ہیں انہیں سمان ال منہ کر کے نا تے کوئی آواز جی کڈی. کہتے اسی آ گئے. کہتے نہیں تو گئے ساں گرمی چ پسینے دی وجہ نہ پگے گئے, جدو واپس آئے اسی بارش وچ نہاندے آئے. اللہ دی مخلوق تے رحم کرو. یہ جڑا سارے نو وہم پی گیا نا, حضرت صاحب ویکھو ہاں میرے کسی نے کوئی کرتے نہیں چھڑیا, کسی نے کھ نہیں کیتا, اسی آپ ہی کر لیا حضرت. ہاں جی حضرت اسی آپ ہی کر لیا اپنے آپ, کیونکہ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. حضرت ہم نے اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا چھوڑ دیا, ہم پہ بھی رحم ہونا بند ہو گیا. آج رحم کرو اللہ کی مخلوق پہ, تم پہ بھی رحم ہو جائے گا. اور رحم کہاں تک ہے, حضرت خواجہ غلام فرید رحمت ہو پاپا جی یہ ایویں رنگ نہیں لگے, انہوں نے گلاں کر کے نہیں دین پھیلایا, انہوں نے عمل سے اور اپنے کردار سے دین پھیلایا. وہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی بیٹھے تھے تو اپنی خانقاہ میں ایک ہندو عورت پکوڑوں کی پلیٹ لے کے آ گئے. اس نے آ کے نا حضرت کو پکوڑے پیش کیے. سائیں پہلے تسی کھاؤ پھر بعد میں کھاؤں, برکت ہو جائے گی. آپ نے ہندو عورت کی پلیٹ چ پکوڑا چک کے کھا لیا. وہ خوش خوش ٹر گئی. وہ جڑے مرید نے حضرت میں سحری کروائی سی نا نفلی روزے دی, عرض کردا ہے حضرت مسئلہ ہے بھی کہ جی تمہیں یاد نہیں تو تسی ٹھڈ بھر کے بھی کھا لو نا تو تہاڈا روزہ ہی. تو میں آپ کو یاد نہیں رہا کوئی بھی کہ آپ دا روزہ سی, تو آپ نے پکوڑا کھا لیا تو آپ دا روزہ ہی. آپ مسکرا کے فرمانے لگے نہیں مینوں یاد ہے کہ میرا روزہ ہے. عرض کرتا ہے حضور پھر ہندو عورت رہی روزہ توڑ چھڑے. آپ نے فرمایا چلیا روزے دی تے کل قضا کر لیں گے, جے دل ٹوٹ جاندہ وہ کی کرنا سی, دل ٹوٹ جاندہ وہ کی کرنا سی. دل جوڑو, اللہ دی مخلوق نال محبت کرو.